बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। 15 अक्टूबर को फिर डी चौक में एहतजाज की कॉल, शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज की कॉल। ये बहुत तशवीशनाक बात है। वजह यह बनी कि इमरान खान साहब से उनकी बहन को मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान का सारा खानदान ही इस वक्त कैद है। इमरान खान की 2 बहनें, उनको जेल में डाला हुआ है। इमरान खान की अहलिया, इमरान खान खुद, इमरान खान का भांजा, ये सब लोग कैद में हैं। लेकिन तशवीशनाक खबरें अडियाला जेल से आई हैं कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। कुछ खबरें ये हैं कि उनके कान में इन्फेक्शन हुआ है जिससे उनको सर में शदीद दर्द है और वो अपने ज़ाती मौलिद से मिलना चाहते हैं। ये खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ हुआ यह है कि जस्टिस आमिर फारूक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरखास्त दी तहरीक इंसाफ ने कि एक दफा, सिर्फ एक दफा उनकी बहन को मिल लेने दीजिए, कम से कम एक डॉक्टर साथ जाने दीजिए या बहन ही मिल ले, ताकि जो तशवीश हमें है कि इमरान खान की सेहत को क्या हो गया है, क्यों उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। 3 अक्टूबर से उनका किसी से कोई राबता नहीं है। इतनी तशवीशनाक बातें हैं और वो कौमी लीडर है, साबिक वज़ीर आज़म है, इतनी ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है। जिस तरह लोग उससे वालेहाना मोहब्बत रखते हैं, आपने देखा डी चौक में लोग किस तरह पहुंचे, सारी रुकावटें दूर करके कैसे पहुंचे। तो मुल्क के हालात का खुदारा इदराक करें, इसको देखें, लेकिन हुकूमत को इसका कोई एहसास नहीं। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वही फैसला दिया जिससे उनके बारे में सोचा जा रहा था, उनसे उम्मीद थी। कभी भी उन्होंने तहरीक इंसाफ को इस तरह रिलीफ नहीं दिया। लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान साहब की बहन नहीं मिल सकती इमरान खान से, अभी नहीं मिल सकते। जब तक हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है 18 तारीख तक, उस वक्त तक नहीं मिल सकते। अब इसमें क्या राज है? कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं। जेल में क्या सिक्योरिटी खदशात हैं? एक बूढ़ी खातून के मिलने से, अपने भाई के मिलने से क्या सिक्योरिटी खदशात हैं? ये सोचिए जरा। अब इस पर तमाम लीडरशिप तहरीक इंसाफ की बहुत तशवीश में मुब्तला है और गुस्से में भी है। सलमान राजा साहब बड़े तामुल मिजाज वकील हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा है मुझे गुस्सा भी है इस बात पर, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। और इसके साथ साथ अब क्या माहौल है? दफ़ा 144 लगा दी गई 8 शहरों में मरीम नवाज साहिबा की तरफ से। वैसे उनको बाज़ लोग तनकीद की वजह से कहते हैं शेख हसीना मरीम, लेकिन उनको वज़ीर आला 144 कहना चाहिए, दफ़ा 144। वो बस दफ़ा 144 लगाना जानती हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग निकले हैं, साहिवाल में निकले, मुल्तान में निकले, एहतजाज किया। उसके मनाजिर भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और किस तरह से आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ताले खोलने पड़े हैं CDA को, जो भाग भाग पहुंचे थे और ताले लगा दिए थे। वो मंजर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अहकामात के बावजूद डीसील नहीं किया जा रहा था। CDA की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हाउस को एक दफ़ा सील किया, अदालत के अहकामात के बावजूद डीसील नहीं कर रहे थे। फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो जाकर उन्होंने फिर ताले खोले, डीसील किया। पहले सुनिए सलमान राजा को। मायूस भी हूँ और सही बात है, गुस्से में भी। हमने इंसानी सतह पे, इंसानी हमदर्दी की सतह पे कहा था कि एक लीडर है जिसके हवाले से पूरी कौम को तशवीश, इंसानी हमदर्दी की सतह पर। लेकिन यहाँ इंसानियत खत्म हो चुकी है, इंसानी हमदर्दी खत्म हो चुकी है, आइन कानून खत्म है। 3 तारीख से आपने उसको एक काल कोठरी में डाला हुआ है, किसी का उससे रब्ता नहीं है, जो इतलात बार आ रही है वो तसल्ली बख्श नहीं है। तो एक मुलाकात बहन की हो जाए, इसमें कोई सियासी आंसर नहीं था और कोई वजह नहीं थी इस मुलाकात को ना कराने की। तो ये कहना कि बहन भी एक लम्हे के लिए नहीं मिल सकती जाके, कोई ऐसा बहन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। आप देख रहे हैं इनमें आमिर डोगर खड़े हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर हैं, अली मोहम्मद खान भी हैं और सलमान राजा गुस्से में बात कर रहे हैं। तो मैं इंतहाई इस वक्त गुस्से के आलम में। हम फैसला करेंगे पोलिटिकल कमेटी में, डॉक्टर को नहीं जाने दिया, बहन को नहीं जाने दिया, आगे अब हम क्या लाए अमल अपनाएं। इस मुल्क में इस वक्त ना मुझे कानून नजर आता है, ना शराफत नजर आती है, ना इंसानियत नजर आती है। कह रहे अब आपने सुन लिया कि बड़े गुस्से में हैं। अच्छा, अब बैरिस्टर गौहर को भी सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अब हम बैठकर अब इस पर फैसला करेंगे। हम पार्टी अपनी मीटिंग करेगी, आइंदा का लाए अमल वो वज़ा करेगी। हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से ये मुमकिन हो सके कि खान साहब के साथ उसकी फैमिली मेम्बर की या उनके जो डॉक्टर्स है वो हर सूरत जो है ना एक मुलाकात हो सके। मैं एक बार फिर हुकूमत से कह रहे हैं कम से कम एक मुलाकात हो सके, एक मुलाकात। हुकूमत वो भी नहीं करने दे रही। तो अब सोचिए कि क्या इस वक्त हालात हैं, क्या ऐसी सूरत बन गई है कि एक दफ़ा मुलाकात इमरान खान की नहीं होने दी जा रही। इसलिए बहुत तशवीश में लोग मुब्तला हैं तहरीक इंसाफ के। हुकूमत जो वारदात डाल रही है, इमरान खान से मुलाकात ना होने देने की एक वजह ये भी नज़र आती है कि वहाँ से कोई गाइडेंस ना आ जाए। और हो ये रहा है कि पीपल्स पार्टी के आईनी तरामीम से मुतालिक ड्राफ्ट के अहम नुकात भी सामने आ गए हैं। हर तरफ से कहा जा रहा है, अब नून लीग भी और अपना अपना ड्राफ्ट लेकर आए हैं। इसमें हो ये रहा है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि विफाकी आईनी कोर्ट के क़याम का अमल में लाया जाए। विफाकी आईनी अदालत 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। हर सूबे से चीफ जस्टिस बारी की बुनियाद पर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर होंगे। विफाकी आईनी
عدالت کسی بھی صوبے میں عدالت لگا سکے گی۔ پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 184 ختم کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ حتمی ہوگا، اس پر کسی بھی فورم پر اپیل بھی نہیں ہو سکے گی۔ دیکھیے تو یہ اصل میں سپریم کورٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی بنیادی طور پر، اور اس دوران میں عمران خان سے ملاقات ہونے دی گئی تو یہ نہ عمران خان کوئی ڈائریکشن دے دے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، دیکھیے پارٹی کی طرف سے چاہے وہ خالد خورشید ہیں جو یوتھ ونگ کے آرگنائزر ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں ہم آ رہے ہیں، آپ تیاری کر لیں، اور مراد سعید نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ دونوں کی ٹویٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رضوان غلزئی جو کہ ارشد شریف کے شاگرد ہیں آپ کے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی محبت بھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں مستند ذرائع کے مطابق عمران خان کے کان میں انفیکشن ہے جس کے باعث 2 روز سے ان کے کان اور سر میں شدید درد ہے۔ عمران خان نے جیل حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ذاتی معالج سے ملاقات اور چیک اپ کروایا جائے، لیکن یہ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ یہ بہت زبردست جو صحافی ہیں پاکستان میں سب نوجوان، ان میں ایک ہے رضوان غلزئی۔ اچھا اب دیکھیے مراد سعید کیا کہہ رہے ہیں۔ مراد سعید نے کہا ہے عمران خان کے ساتھ جیل میں روا سلوک اور ان کی صحت کے حوالے سے گردش کرنے والی خبریں نہایت تشویشناک ہیں۔ قوم کو فوری طور پر ان کی خیریت کی یقین دہانی کرائی جائے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ تحریک نظم کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی اور اسی لیے ہمیشہ خود کو پارٹی ڈسپلن کا پابند رکھتا ہوں، مگر اس وقت معاملہ میرے اور میری قوم کے لیڈر کی زندگی کا ہے۔ اگر فوری طور پر خان صاحب سے ان کی بہن ڈاکٹر اور پارٹی قیادت کی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو میں اپنی قوم، ISF، یوتھ ونگ، لیبر ونگ، منتخب اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈر، بلدیاتی نمائندوں اور UC VC تک کے کارکنان کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کر لیں، ہم نے ڈی چوک کی کال دینی ہے اور اس عزم کے ساتھ شرکت کرنی ہے کہ اب عمران خان کو لے کر ہی واپسی ہوگی، اور اڈیالہ جیل جا کر ہم کسی کو ہمارے احتجاج کی آڑ میں اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہیں فراہم کریں گے۔ اس میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ فیصلہ ساتھ سن لیں، آپ ہماری جانوں عزتوں سے کھیلتے رہے اور ہم نے صبر سے برداشت کیا۔ اب ہمیں کوئی سبق نہیں پڑھانا۔ آپ کو ملک کے وقار کی فکر ہوتی تو چوروں کو ملک پر مسلط کر کے ملک کے سب سے قابل فخر سپوت کو جعلی کیسوں میں قید نہ کرتے۔ ایسے موقع پر اس سے ملاقاتوں پر پابندی نہ لگاتے۔ آپ کو SCO کانفرنس سے سروکار ہوتا تو آئینی ترمیم کے لیے جوڑ توڑ میں نہ مصروف ہوتے۔ آپ کو خوف خدا ہوتا، روز ظلم کر کے، لوگوں کو اغوا کر کے، قید رکھ کے، ان پر تشدد کر کے بیانیے نہ بنا رہے ہوتے۔ جو کیا سو آپ نے کیا۔ ہم نے پرامن رہتے ہوئے صرف اپنا حق مانگا، صرف انصاف کی بات کی۔ ظلم سہ کر بھی ہم مورد الزام ہی ہیں تو یوں ہی صحیح۔ آپ نے راستے کھودنے ہیں، کنٹینر لگانے ہیں، سو بسم اللہ۔ ہم پیدل مارچ کریں گے، رکاوٹوں سے عوامی سیلاب نہیں رکتے۔ یہ بات آپ کو اب تک معلوم ہو چکی ہوگی، اور جن کے اختیار میں روکنا تھا ان کو آپ نے اپنے بیانیوں سے مترازع بنا دیا۔ اب جو نکلیں گے انہیں روکنا پھر ہمارے بھی بس میں نہیں ہوگا۔ فوری طور پر عمران خان کی خیریت کی خبر یا ڈی چوک پر آپ سے سامنا۔ یہ تو جناب مراد سعید کی طرف سے اعلان ہے۔ دوسری طرف دیکھیے کیا ماحول رہا۔ ساہیوال میں تحریک انصاف کا احتجاج، گرفتاریاں شروع۔ میجر ریٹائرڈ غلام سرور کی قیدیوں کی وین پر عمران خان زندہ باد کے نعرے۔ بزرگ ہیں، ریٹائرڈ میجر ہیں، لیکن بہرحال پولیس کا سلوک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ اب پولیس بڑی زبردست ٹرین کر دی ہوئی ہے، گھروں میں چھاپے مار مار کے بزرگوں کو، عورتوں کو، ہر ایک کو تشدد کا نشانہ بنا کے۔ گھنٹہ گھر چوک ملتان، عوام کی بڑی تعداد کے احتجاج میں آمد۔ عمران کا ڈر ہے، عمران تو ہوگا، یہ سینٹر آن عباس بپی کہہ رہے ہیں، اور یہ منظر ملتان کے ہیں جی۔ رہا کرو، رہا کو عمران کو رہا کرو۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ساہیوال میں بھی لوگ نکلے ہیں، وکلا بھی ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ساہیوال کے مناظر ہیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ یہ دیکھیے تو اب اس لیے ہوا یہ ہے کہ جی ہر طرف دفعہ 144 لگائی گئی ہے۔ خالد خورشید کی بات سن لیں، صدر انصاف یوتھ ونگ پاکستان خالد خورشید کا پیغام۔ اگر عمران خان صاحب، ان کی فیملی اور وکلاء کی ٹیم کو ملنے کی اجازت نہیں ملی تو ہم باقی جگہوں کا احتجاج چھوڑ کر ڈی چوک میں دوبارہ اپنا احتجاج شروع کریں گے۔ عمران خان کی پوری فیملی کو گرفتار کیا، ان کے سارے لیڈرز اور ورکرز کو گرفتار یا مفروع ہونے پر مجبور کیا، ان کا مینڈیٹ چوری کیا، پارٹی نشان چھینا، ان کی حکومتیں گرائیں اور ایک ایسی پارلیمان حکومت بنائی جو اسٹیبلشمنٹ کی نامزد شدہ ہے۔ عوام کو اس کی قیادت سے محروم رکھا گیا۔ ورکرز 15 اکتوبر کو ڈی چوک کی تیاریاں شروع کریں۔ تو 15 اکتوبر کی جناب تاریخ کا
خالد خورشید سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ حکومت جعلی مینڈیٹ کے تحت آئی ہے اور حرکتیں کیا ہیں۔ کراچی سے NA 231 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی، ہنگامہ رہے کی نظر الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ اب جب نون لیگ کے لیے دوبارہ گنتی ہو تو دیکھیے کس طرح سے پھر الیکشن کمیشن خود ہی کتنے ووٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ ہزاروں ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ہیں اور زیادہ تر صرف تحریک انصاف ریجیکٹ کر کے اور نون لیگ کو جتوا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک واردات ڈالی گئی کہ جہاں مارجن کم تھا وہاں یہ حرکتیں ہوئیں۔ اب جب نون لیگ کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف درخواست آئی ہے تو وہاں پر ہنگامہ رائی ہو گئی، جلا دیا گئے جناب ریکاؤنٹنگ کے لیے بھی ووٹ اور دیگر، اور لوگ آگے نقاب پوش آگے، نامعلوم افراد آگئے اور کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہم اس کا نوٹس لیں گے، کیونکہ وہاں پر ریکاؤنٹنگ میں تحریک انصاف جیت رہی تھی۔ یہ صورتحال ہے۔ اچھا، کراچی بم دھماکے کی تحقیقات کے لیے چینی تحقیقاتی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ چین اب پاکستان کی جو پولیس ہے یا انویسٹیگیٹو جو ایجنسیز ہیں، انویسٹیگیشن کے ذرائع ہیں، ان پر اتنا اعتبار نہیں کر رہے۔ وہ ہم نے آپ کو پہلی خبر دی تھی، انہوں نے کہا کہ اب کچھ ہوا تو پھر ہم اپنے لوگ بھیجیں گے، تو ان کے لوگ آ گئے ہیں، ان کی ٹیم آ گئی ہے اور وہ تحقیقاتی ٹیم اب پاکستان پہنچ گئی ہے اور وہ تحقیقات کرے گی۔ اس کے علاوہ جناب بلوچستان کے علاقے دکی میں کوئلہ کانوں پر حملہ، 20 کان جاں بحق۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حالات یہ ہیں، اور حکومت خود مزید ملک میں انتشار، خلفشار اور تصادم کی فضا پیدا کر رہی ہے۔ جہاں اس کو توجہ دینی چاہیے، جن دہشت گردوں کے خلاف لڑنا چاہیے، وہاں حکومت کی توجہ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ صرف ایک بیان آ جائے گا اور کچھ نہیں۔ ہر دفعہ یہ ہو رہا ہے بلوچستان سے اس طرح کوئی نہ کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے، معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ ابھی جو چینی انجینئرز کی ہلاکت ہوئی ہے وہاں بھی تانے بانے دہشت گردوں سے ملتے ہیں، لیکن وہاں کوئی توجہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ آپ کو نظر آیا اس کے لیے کوئی ملاقات، کوئی میٹنگ، کچھ ہوا ہے؟ نہیں۔ شنگھائی کانفرنس کی آڑ میں آئینی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں، عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ یہ صورتحال ہے، ان کا فوکس اس طرف ہے۔ یعنی فلسطین کے لیے بھی آپ دیکھیں نا کتنے جال ساز ہیں، کتنی دو نمبری ہے۔ فلسطین کے لیے بھی کانفرنس بلائی ہے تو اس میں بھی بات اصل آئینی ترمیم کی تھی کہ جناب پھر مولانا کو گھیر لیں۔ ان کی کسی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کسی بات پر بھی؟ یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ فلسطین جیسے ایشو پر دیکھیے کس طرح سے انہوں نے اپنی سیاسی گیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر چیز کی آڑ میں، ہر واقعے کی آڑ میں یہ اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنے سیاسی فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب کے 8 شہروں میں فوری طور پر دفعہ 144 نافذ، اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جی کہ کس طرح سے اب دوبارہ یہ جو نظر آ رہا ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں، اور اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی اور یہی تشویشناک خبریں آتی ہیں اور ان کی لیڈرشپ کی، ان کے خاندان کی تسلی نہیں کروائی جاتی، تو پھر دیکھتے ہیں، پھر تو دوبارہ دمادم مستقل نظر آ رہا ہے۔ اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کنٹینرز، شیلنگ، پیلٹ گنز، گرفتاریاں، چھاپے، لاپتہ کرنا، یہ لوگوں کو نہیں روک سکے۔ اللہ حافظ۔